اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد کی۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا، اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہوگا۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے، اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ، وہ دیکھیں نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور
امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی